انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں جو آپ کی صحت پر انڈائریکٹلی بہتر اثر ڈال سکیں، جس میں خوش رہنے کا فن، جس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا، اور اس کے دوسرے حصے کے لیے ہم مسز جہاں صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ مزید معلومات ہمارے سامعین کے لیے پہنچائیں۔ تو مسز جہاں صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بتائیں گے جسمانی اور ذہنی صحت۔ جسمانی اور ذہنی صحت ہماری توجہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ہم پریشانیوں اور مسائل کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں، جس سے صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور گرتی جاتی ہے۔ ان حالات میں ڈپریشن سے حتی الامکان بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے شور شرابے سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں خاموشی ہو، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانس لیں۔ اس عمل کو 10 منٹ تک جاری رکھیں۔ نیز اس عمل کو اپنے روٹین کا ایک حصہ بنا لیں۔ جتنا زیادہ اس عمل کو دہرائیں گے اتنا ہی زیادہ طبیعت پرسکون محسوس کریں گے۔ روزمرہ زندگی میں اعصاب پر طاری تناؤ کم کرنے میں ورزش بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ورزش کے دوران ہم تیزی سے اپنے اعضاء کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت دماغ سے خاص کیمیائی مواد کا اخراج ہوتا ہے جو در حقیقت تناؤ کی کیفیت کو کم کر کے اعصاب کو چست کر دیتا ہے، جس سے جسم میں نئی توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانی اور ڈپریشن کے تدارک کے لیے ورزش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خوش رکھنا بہت اہم ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھیں، کیونکہ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور بھلائی سے پیش آنے کی صورت میں دوسرے بھی ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ میں کسی اور کو خوش رکھنے کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر یہ جان لیں کہ آپ حقیقی خوشیوں سے محروم ہیں۔ کسی معذور کو سڑک پار کرا دینا، اجنبی کو پتہ بتا دینا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا نہایت معمولی نوعیت کے کام ہیں جن پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، جبکہ حقیقی خوشیاں انہی میں پوشیدہ ہوتی ہیں، کیونکہ مخلوق کی خدا سے محبت کرنا حقیقی خوشیوں کا سرمایہ ہے۔ لہذا ایثار اور محبت کا یہ جذبہ آپ کو بہت سی خوشیاں فراہم کر سکتا ہے۔ کارآمد ٹپس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہیں، کہ اپنی زندگی میں رونما ہونے والے تمام اچھے واقعات کو ایک فہرست میں مرتب کر لیں۔ اس فہرست میں ان واقعات کو ہرگز جگہ نہ دیں جو آپ کے لیے کبھی بھی پریشانی کا باعث بنے تھے، اور اس فہرست کو اپنے ساتھ رکھیں، خصوصاً ان جگہوں پر، ان مقامات پر جہاں آپ ذہنی دباؤ زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً کہ جاب پر ٹینشن کی صورت میں اس فہرست کو پڑھیں، ان کن لمحات کو محسوس کریں، خوشگوار احساسات سے ذہن کو پرسکون بنائیں، اور اس سے آپ کی طبیعت جو ہے نا حشاش اور بشاش ہو جائے گی۔ پھر اپنے کام میں لیں گے، تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے صرف کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ دوبارہ سے کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کتنے ڈفرینٹ تجربہ ہوگا کہ آپ کا کام زیادہ بہتر انداز میں انجام پائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ان محرکات کو پہچان لیں جو مزاج پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر مخصوص حالات اور افراد تو آپ کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان واقعات اور افراد کے بارے میں اپنے احساسات کو ایک ڈائری میں قلم بند کر لیں، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ توجہ طلب امر کون سا ہے اور تبدیلی کہاں لانی ہے۔ اس طرح ناخوش ہونے کی وجوہات پر قابو پانا مشکل نہیں رہے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جب بھی ذہن پر کبھی بوجھ محسوس کریں لیں
تو اس لمحے تمام کاموں کو چھوڑ کر سانس لینے پر خصوصی توجہ دیں۔ اکثر اوقات پریشانی کی حالت میں سانس لینے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اعصاب پر قابو رکھنے اور پریشانی سے نمٹنے کے لیے اپنی ناک سے سانس اندر کھینچیں، کچھ دیر کے وقفے کے بعد منہ کے ذریعے اس کا اخراج کر دیں۔ اس طرح سانس لینے کا عمل بحال ہو جائے گا اور اعصاب بھی سکون پائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسکراہٹ ہمارے موڈ کو بحال کرنے میں مثبت کردار ادا کرتی ہے، چاہے ہم کھلکھلا کر مسکرائیں یا زبردستی۔ دونوں ہی صورتوں میں اس پرلطف کیفیت کے اثرات دماغ اور جسم پر اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اصلی اور جعلی مسکراہٹ میں فرق نہیں کر پاتا۔ لہذا ٹینشن کو بھولنے اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مسکرانا مت چھوڑیں۔ بالخصوص اگر آپ کسی چھوٹے سے خوبصورت سے بچے کو، پیارے سے بچے کو دیکھیں اور وہ اپنی حرکتیں کر رہا ہے تو کم از کم آپ اس کو دیکھ کے کھلکھلا کے مسکرائیں، تاکہ آپ کے ذہن پر پڑا ہوا بوجھ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر کیا ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں ایسے افراد سے راہ و رسم بڑھائیں جو مثبت سوچ رکھتے ہوں اور اس نظریے پر کاربند ہوں کہ گلاس آدھا خالی نہیں ہے بلکہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ گلاس آدھا خالی ہے تو آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی پیاس پوری نہیں بجھے گی، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں گے۔ اس طرح آپ تفکرات میں مبتلا رہنے کی عادت سے نجات پالیں گے اور طبیعت میں واضح تبدیلی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ پر امید اور خوش رہنا ہمارے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین رکھیے، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ آپ کی ساری پریشانیاں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے لیے کوئی مثبت اور بہتر مقام اور بہتر طریقہ کار سے آپ کی مدد کرے گا۔ خوشیاں اس نے ہمارے ارد گرد بکھیری ہوئی ہیں، بس ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہمارے حق میں بہترین ثابت ہو جائے۔ منفی سوچیں ہمیں مسائل سے دوچار کر دیتی ہیں، جبکہ مثبت سوچیں مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خوشیاں حاصل کرنے کی چابی آپ کے اپنے پاس ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتیں، طاقت، ذرائع اور اپنے ہمدرد لوگوں کے مشوروں کے اوپر بھروسہ کرنا اور اپنے اوپر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ خوشیاں آپ کے راستے میں ہاتھ باندھ کر نہ کھڑی ہو جائیں۔ شکریہ جہانا صاحبہ، آپ نے بڑا مفصل طریقے سے اور مفصل اور تفصیلی انداز میں ہمارے سامعین کے لیے ان مسائل کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی تاکہ وہ اپنی صحت کو اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ صحت اور بیماری، اس کے علاوہ جو ذہنی ٹینشن ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اگر ذہنی ٹینشن ہوگی تو بیماریاں حملہ آور ہوں گی، بیماریاں حملہ آور ہوں گی تو ٹینشن رہے گی۔ تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے بہت بہت چولی دامن کا تعلق ہے۔ ایک چیز آئے گی تو دوسری بھی آئے گی۔ ہم اس کو بیماریوں کو بھی دور کرنا چاہیں گے اور ذہنی ٹینشن کو بھی دور کرنا چاہیں گے۔ تو جو طریقہ کار آپ کو، سمپل طریقہ کار آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کے ذریعے آپ ذہنی مسائل کو حل کیجئے۔ آپ کو بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی اور آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مستقل مضامین پیش کرتی ہے تاکہ آپ بہتر مستقبل اور بہتر صحت کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں، اپنی فیملی کی بہتری کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے آسانی سے مسائل کو حل کر سکیں۔